حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں اس کو نقل کیا اور اپنی کتاب صحابہ میں اس کو درج کیا۔ اب ایک شخص کہتا ہے جب امام محمد باقر جو زین العابدین کے بیٹے وہ سنا رہا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو بہت لوگوں نے روکا مگر وہ بعد نہیں آئے۔ راستے میں جب ان کو پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں تو انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا۔ چچا زاد بھائیوں نے ضد کی کہ نہیں ہم تو انتقام لے کے لوٹیں گے، اس لیے امام حسین بھی مجبور ہو گئے کہ تمہارے بغیر تو کوئی مزہ نہیں زندگی کا۔ ان کی ضد کی وجہ سے آگے چلنا پڑا اور بعد میں جا کر وہاں منت سماجت کرتے رہا کہ 3 شرطیں مجھے یزید کے پاس بھیج دو، بھائی میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں۔ یہ کہانی یہ لوگ لکھ لکھ کر اور امام محمد باقر کا نام لے کر شائع کرتے ہیں۔ اب ہر شخص کہتا ہے یار جب ان کی پوتے کہہ رہے ہیں تو حقیقت اس جہاد کی کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ دیں آپ نادانی اور بے وقوفی سے مارے گئے ہیں، ورنہ اس کا کوئی جہاد سے تعلق ہی نہیں، نہ یہ کوئی شہادت ہے۔ وہ تو جان بچانا چاہتے تھے، کہتے لے چلو مجھے، میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ لیں۔ یہ سب باتیں آپ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، اور تاریخ جو ہے زیادہ سے زیادہ مہربانی کرتی ہے کہ کوفہ کے کچھ لوگ سے بے ایمان اور بددیانت انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے، امام ان کے ورق میں آ گئے، ان کے دھوکے میں آ گئے، بعد میں راز کھلا کہ یہ تو سب مکار اور فریبی ہیں، پھر آپ پچھتاتے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے نتیجہ یہ نکالا پوری کتاب میں رسومات محرم الحرام اور سانحہ کربلا کہ امام صرف فوت ہوئے ہیں ایک اپنی ناجائز غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے کہ سمجھتے تھے میں رسول اللہ کا نواسا ہوں اس لیے بہتر ہوں، یہ نسلی غرور ان کو لے ڈوبا۔ میں یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لے کر پڑھیں، اور یہ ہر مولوی کے پاس ہے، جتنے نا اہل حدیث علماء سب کے پاس یہی ہے، اسی کو رٹے طوطے کی طرح دہراتے رہتے ہیں، کسی کو توفیق نہیں کہ نکال کر دیکھے کہ یہ باتیں کچھ صحیح نہیں ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے لے چلو میں بیعت کر لیتا ہوں، مگر دوسری بات جو بے وقوفی کی وہ عبید اللہ بن زیاد نے کی کہ اس نے ضد کی کہ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو پھر دمشق لے کر جاؤں گا۔ تو امام نے خام خواہ ایک ناجائز بات کہی کہ نہیں تیرے ہاتھ گورنر پر بیعت نہیں کروں گا، وہاں میں کروں گا۔ صرف اتنی بات پر عبید اللہ کہنے لگا نہیں آئینی بات ہے، میں گورنر میرے ہاتھ پر۔ یعنی یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک احمق، ضدی اور مغرور آدمی ثابت کیا جو خام خواہ اپنی جان دے گیا، ورنہ کچھ حقیقت نہیں۔ اور اس نے صاف صاف لکھا کہ یزید کو بیعت کا مطالبہ کرنے کا کیوں حق نہیں تھا، کیونکہ جب سوائے 2 آدمیوں کے عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین کے ساری سلطنت میں لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی، وہ کیوں نہ بیعت مانگتا؟ امام حسین جھوٹا تھا۔ یہ پوری کتاب ہے۔ اب ہم اس کا جواب اگر میں دوں تو سارے شہر میں پروپگنڈا کہ مولوی اسحاق امام حسین کا بیان کرتا، اور ان دنوں میں آ کر یہ مسجد نہیں امام بارگاہ میں، لعنت اللہ علی الظالمین۔ اللہ کے نامراد ظالم بندو، یزید کی حمایت میں تم کتابیں لکھو، امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ اس میں لکھا، اور ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کا بیان کریں، اور آپ لوگوں کو یہ توفیق ہی نہ کہ پوری کتاب میں نہ ابن تیمیہ کو یہ توفیق ہوئی، اللہ انہیں بھی معاف کرے، نہ انہیں ملی کہ رسول اللہ کی وہ حدیثیں تو کہیں ذکر کر دو کہ حضور نے پہلے بتایا نہیں تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں، ان کو چھوتے تک نہیں۔ خطبے ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نہ کئی تنظیموں کے سربراہ میں ان کا نام کہہ لوں وہ بھی لکھ دیتے ہیں سانحہ کربلا، کوئی نہیں یہ اٹھا کر دیکھتا کہ تاریخ کی جھوٹی روایتیں۔ یہ جو میں نے لکھ دیا کہ محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی، اس کے بارے میں تو آپ سمجھ لیں کہ جہاں جہاں یہ لکھی ہے بالکل جھوٹ کا پرندہ۔ اس میں زکریہ بن یحییٰ ضریر مجہول ہے، اور آگے چل کر جس نے یہ کہانی گڑھی ہے خالد بن عبداللہ الکسری۔ مکہ معظمہ میں بدقسمتی سے جو لوگ گورنر رہے ہیں ان پر پوری ایک کتاب ہے غایۃ المرام، اس میں اس کے حالات پڑھیں، اور امام ذہبی جو لکھتے ہیں کہ ناصبی الشباب مکے کے ممبر پر چڑھ کر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علانیہ لعنت کرتا تھا وہی عبداللہ بن خالد کسری تھا، جس نے یہ کہانی گڑھی کہ امام حسین کے بارے میں یہ بات پھیلا دو کہ وہ تو واپس آنا چاہتے تھے، وہ تو یہ شرطیں پیش کرتے تھے، انہیں تو لوگ روکتے تھے۔ میں کہتا ہوں اس جھوٹے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لعنت کرنے والے کی سوال آؤ کہیں دنیا سے کوئی کتاب جس میں یہ آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ واپس آنا چاہتے تھے۔ خود یزیدی اور بنو امیہ کا گورنر کہانی گڑھے اور امام محمد باقر کی ذمہ لگا دے، اور تم اس کو یہ شائع کرو کہ کربلا کی کہانی محمد باقر کی زبانی۔ محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے کوئی بات نہیں کہی، یہ سب جھوٹی باتیں۔ میں نے 2 راوی جو ان کے نشان دے دیے، اصل سند جو ہے وہ تبری میں جہاں سے پتہ چلتا، باقی انہوں نے بلا سند کے نقل کر دیا نا، کیسا ایسا شروع کہاں سے ہوتی، کون بیان کرتا؟ زکریہ بن یحییٰ ضریر مجہول، اور آگے کون ہے؟ خالد بن عبداللہ الکسری، جس کو کہتے ہیں بغیض ناصبی، ایسا دشمن علی کہ مکہ کے ممبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لعنت کرتا تھا۔ مگر ایسے لوگ پھر
ان کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں دیتا. آخر میں خود بنو امیہ نے اسے معذور کیا اور جس برے طریقے سے اس کو پھر کوڑے لگائے کر سزائیں ملی وہ تاریخ کا ایک حصہ. پڑھنا چاہیے کہ ظالم کی گرفت کیسے ہوئی. پھر اس کی کہانی لیے پھر تو دشمن اہل بیت کی کہ امام محمد باقر نے یہ کہا. تو اللہ کے لیے توبہ کرو, حدیث کی کتابوں کی طرف رجوع کرو. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاگل تھا اور کسی ظالم نے آج تک نہیں کہا, اور یہ بات جو اس کو بیان نہیں کیا کہ کوفہ بلانے والے تھے کون. امام حسین رضی اللہ بچہ تھا جو لوگوں کے بلانے پر چلا گیا, جو اٹھتا کہ کوفہ والوں نے بلایا اور بعد میں انہوں نے پورا نہیں کیا. ظالموں شرم کرو. وہ بلانے والا وہ جو امیر معاویہ رضی اللہ اس کے پاسن بھی نہیں. حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ کو کہتے ہو کہ وہ جھوٹا تھا. 5 آدمی ہیں جنہوں نے پہلا خط لکھا اور اپنے گھر میں جس نے دعوت دی لوگوں کو بلایا کہ اللہ نے ایک طاغوت سے ہماری جان چھڑائی اور ایک دوسرا ظالم مسلط ہو گیا, آؤ حسین کو کھڑا کرو اور اس کا ساتھ دو, ان ظالموں سے جان چھڑائی. وہ خط پڑھو اس کا صحابی کا, امیر معاویہ رضی اللہ کا پتہ لگے کہ وہ صحابی کیا سمجھتے تھے کہ ایک طاغیہ اور طاغوت مرا اور ایک اور مسلط ہو گیا ہماری گردنوں پر. حضرت سلیمان بن سرد خزائی, اور بعد میں اس نے کیسے نبھایا. اگر اور توفیق نہیں تو البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی اٹھا کر دیکھ رہو, اس کی شہادت کا واقعہ پڑھو کہ کس طرح اس نے ان ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے بعد میں پھر لوگوں کو جمع کیا کہ ہم وقتی طور پر ٹھیک ہے دب گئے. عبید اللہ ابن زیاد نے دھوکے سے شہر پر قبضہ کر لیا, کرفیو نافذ کر دیا, ہمارے لیڈر گرفتار کر لیے, ہم مدد نہیں کر سکے امام حسین رضی اللہ کی. مگر یہ الزام ہم پر آ گیا کہ ہم نے بلایا تھا. بالکل صریح جھوٹ. کوفہ والوں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا, ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں تھا. وہ سارے امام حسین کے رضی اللہ تعالیٰ کے والد کے چھڑائی تھے. اور حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ صحابین جلیلا نبیذا فاضلا, جن کی شہادت کے واقعات لکھا اور امام نے لکھا کہ شہید ہو گیا اللہ ان پر بے شمار رحمتیں کرے, اس کو ظالموں بدنام کرتے کہ جھوٹا تھا اور بلا دیا تھا. بدلہ لینے کے لیے اٹھا, اس تحریک کو توابون کی تحریک کہتے ہیں. 4000 آدمی کربلا میں گئے, امام حسین رضی کی خبر پر عید کیا کہ یا بدلہ لیں گے ان ظالموں سے یا اپنی جانیں دے دیں گے. عبید اللہ زیاد کے ساتھ پھر مار کے بیچارے مارے گئے, شہید ہو گئے. بعد میں بدلہ جس کی قسمت میں تھا, مختار ابن ابی بیضہ سکری, اس نے ایک ایک کا صفایا کیا. شمر اور ابن زیاد سارے جتنے اس کے ہاتھ سے مارے گئے. مگر یہ حضرت سلیمان ابن سرد اور ان کے ساتھی جتنے بلانے والے تھے یہ عین البردہ کے مقام پر شہید ہوئے. اپنی جانیں انہوں نے دے دی, اپنا وعدہ نبھا دیا. تو جھوٹ اتنا پھیلایا گیا, وہ ایک ایک روایت کو جانتا ہے, وہ تمہاری لکھی ہوئی باتوں کو پڑھ چکا ہے کہ یہ سب خرافات بنائی ہوئی باتیں. امام حسین رضی اللہ کا ارادہ جو تھا سن لو, نہ انہوں نے پلٹنے کا ارادہ کیا نہ یزید کے پاس جانے کا ارادہ کیا. جو شروع سے اس کے ساتھ تھا عقبہ ابن سمان, کہتا مدینے سے چلا, مکے میں ساتھ تھا, کربلا میں ہی آپ کے اونٹ کو بٹھاتا تھا, کھولتا تھا, آخر تک میں ساتھ رہا ہوں. میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ حسین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ. یہ سب جھوٹ انہوں نے خود گڑا, یہ آپ گڑا تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے, اور یہ بھی ان کے گلے میں پڑ گیا. آپ حیران ہوں گے, ان کو مہنگا پڑا. جو ان کا امام ہے نا اس دور میں, محمد الخضری بیک, جس نے یہ ناسبیت پھیلائی اور یہ لکھی چیزیں, تاریخ لکھی اس نے. اب اس نے سوچا کہ اگر یہ مان لیں کہ امام حسین رضی اللہ مان گئے تھے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو, تو پھر تو یار لے جانا چاہیے تھا. قصہ مک گیا, خوش ہوتے, ابن زیاد جا کے پیش کرتا کہ میں لایا ہوں, بڑا انعام ملتا. پھر اس نے کیوں نہیں مانا اور کیوں آپ کو قتل کیا؟ اس کو کھٹ گئی بات. اور یہی مولانا عتیق الرحمان اسمبلی, مولانا کہہ رہا مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کے بچے, انہوں نے بھی واقعہ کربلا پریشانی انہیں بھی آئی کہ یار سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ نے کہہ دیا تھا, ہم بھی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ بات, تو پھر ابن زیاد کیوں نہیں مانا؟ تو پھر یہ اسمبلی نے تو اس طرح جان چھڑائی کہ اللہ کی طرف سے تقدیر ہی ایسی, تقدیر کہنا تھی اور کوئی بات نہیں, ورنہ قصہ ختم ہو گیا. اور یہ جو تھا خضری, اس نے کہا نہیں تقدیر سے بات نہیں بنے گی. پھر تو عبید اللہ بن زیاد بڑا مجرم ثابت ہو کہ جس نے خام خواہ امام حسین کو قتل کیا جب وہ بیعت کے لیے تیار تھے. اس نے صاف لکھ دیا کہ یہ کہانی بالکل, اس نے لکھ دیا ان کے امام نے کہ بالکل جھوٹ ہے کہ امام حسین نے اپنے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس. ان کا امام ہی مکر گیا کہ یہ تو مانے تو مقدمہ خراب ہو گیا. پہلے تو کوئی بہانہ آ کے اس نے باغی سمجھ کر مارا, اب تو پھر وہ باغی بھی نہیں رہ گیا, پھر کیوں مارا؟ خود ہی انکار کر دیا. یہ محاضرات الامم الاسلامیہ پڑھ لیں, کہتا بالکل غلط بات ہے بھی غلط. میں نے بتا دی کہ 2 جھوٹے ہیں, زکریا بن یحییٰ ضریر اور بعد میں جو خالد بن عبداللہ کسری ناصبی بغیث, بالکل لانتی اور ملعون آدمی, بڑی موت مرا, اپنے جرموں کی سزا بھگت کر مرا. اور خوش آمدی جی ایسے تھے درمیان میں, چلو رہ بات سنیں کہ یہی خالد بن عبداللہ الکسری ولید کے زمانے میں حجاج ظالم کی ممبر پر تعریف کرتا تھا